مکے میں علاج کرایا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے بتایا بازار اوقاز ہے، اوقاز کے پاس میں، بازار اوقاز کے پاس میں ایک راہب ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، اس کے پاس آپ ان کو لے جائیے، وہ ٹھیک کر دے گا۔ میرے نبی کا ہاتھ پکڑا حضرت عبد المطلب نے اور لے کر کے آئے، کہاں آئے؟ بازار اوقاز کے پاس، اس راہب کے پاس میں آئے۔ ذرا توجہ رہے تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے آواز دیا، دروازہ گرجا گھر کا بند تھا، آواز دیا، اس نے جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر ہوئی کہ گرجا گھر ہلنے لگا، پورا گھر ہلنے لگا۔ وہ دروازہ کھولتا ہے، بھاگا آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ان کو علاج کے لیے لے کے آئے ہیں۔ کہا یہ لو دوا، جلدی لے کے جاؤ، یہ قوم کے نبی بن کے آئے ہیں، اگر میں نہیں آتا تو میرا گرجا گرا دیا جاتا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مرتضیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ ایک تھوڑا سا بچہ ہے اسٹیج پر موجود ہے، جس کسی کا گم ہو گیا ہو، یہاں تشریف لائے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ راہی بولا ارے کہاں لے کر کے آئے ہیں؟ جلدی واپس لے کے جاؤ، اگر میں اتنی تیزی سے باہر نہیں آتا تو گرجا ہی گر جاتا، پورا گھر میرے اوپر گر جاتا، لے کر کے جاؤ، یہ امت کے نبی بن کے آئے ہیں۔ اتنا لکھا امام حلبی نے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مگر یہ لکھا ہے انہوں نے ابن جوزی کے حوالے سے، ابن جوزی کا حوالہ دے کر کے سیرت حلبیہ میں لکھا۔ اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں مگر میں نے ایک کتاب ندیم القرآن و کریم النعتامہ کر کے ایک کتاب ہے، میں نے نہیں دیکھی، امام حلبی پر اعتماد کر رہا ہوں، وہ سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں میں نے اس کتاب میں دیکھا ہے۔ ہم نے کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے کچھ الگ دیکھا۔ کہا کیا الگ دیکھا؟ کہا جب راہب کے پاس عبد المطلب لے کر کے میرے سرکار کو آ کر کے پہنچے، راہب سے ملاقات ہوئی، کہا یہ بچہ ہے اور ان کے آنکھیں اشوک پر آئی ہیں، ان کے لیے میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں۔ تو راہب کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ علماء کی توجہ، راہب بولا فقال الراہب ان دواءہ ماہو۔ راہب کہتا ہے ارے گھر کہاں لے کے آ گئے، ان کا علاج تو انہی کے پاس میں ہے، ان کی دوا تو انہی کے پاس میں ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کیا بول رہا ہے تو، یہ کیسے ان کی دوا ان کے پاس میں ہے؟ تو راہب کہتا ہے خذ من ریقہ صلی اللہ علیہ وسلم وزع علی عینیہ، ان کے تھوک کو لے کے ان کی آنکھوں پہ لگا دے، شفا مل جائے گی۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ تھوک کو لے کے ان کی آنکھوں پہ لگا دے، شفا مل جائے گی۔ انہوں نے سرکار کے تھوک کو لیا اور ان کی آنکھوں پہ لگا دیا اور فوراً شفا مل گئی۔ اب ذرا دیکھو کتاب میں عبارت یہ ہے فَأَخَذَ أَبُو طالب مِنْ رِيقِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ لِوَقْتِهِ، جیسے رکھا فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب راہب بیٹھ کے مسکرا رہا ہے، عبد المطلب اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ مسکرا رہا ہے، یہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ راہب بولا ارے ان کا علاج کروانے میرے پاس لایا ہے، میں بتاؤں تجھے جو لوگ مجھ سے دوا لینے آتے ہیں انہی کا نام لے کر کے دوا پہ پھونک دیتا ہے تو شفا مجھے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ سمجھ دے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھو حضرت حلیمہ کا بیان۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں، چلو وہ نہیں بتائیں گے جو بتانے جا رہے ہیں۔ النعمۃ الکبریٰ کے حوالے سے ایک بات یاد آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت علی سے پوچھا، بول دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت علی سے کہا سرکار کی صفتیں بتائیے، حضرت علی سے کہا تو آپ سرکار کی صفتیں باب مدینۃ العلم سے بہتر کون بتائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا سرکار کی صفتیں بتائیے، حضرت علی نے فرمایا صاحب الحوض الموروث
وصاحب اللواء صاحب المقام المحمود وصاحب اللواء المعقود وصاحب الشفاعة العظمى. کہا حوض کوثر کے مالک یہی ہے, لواء الحمد کے مالک یہی ہے, شفاعت عظمہ کے مالک یہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کچھ اور بتاؤ, کچھ اور بتاؤ, یہ تو کم ہے. تو حضرت علی نے کہا سنو, رسول ہاشمی نبی حرمی مکی مدنی ابتہی تہامی حسبہ ابراہیمی ونسبہ اسماعیل قمرہ نوری قلبہ رحمانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. النعمت الکبریٰ اتنا جب بتایا تو حضرت پھر خاموش ہو گئے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا آؤ سبحان سبحان اور بتاؤ. اور جب یہ بولے اور بتاؤ تب مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. اتنا کیسے بتایا جائے گا, بس ایک بات کہہ دو, تیرے تو وصفائے بے تنائی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنا کافی ہے. السلام علیکم.